علماء دیوبند کے بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو پہنچ سکے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب کی بہو کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ بیٹے نے کتنی طلاقیں؟ داماد نے 3 اکٹھی دے دی۔ داماد صاحب حسب معمول حسب ذائقہ فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے جا کے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تھے حنفی مگر فتویٰ کس سے لے آئے؟ اہل حدیث کہ 3 نہیں 1 ہوئی ہے، اور اپنی بیوی پہ دھونس جمانے لگے کہ تو اگر گھر سے نکلی یا وہ گھر سے تو چلی گئی تھی، اگر واپس نہیں آئی تو مار مار کے برگس نکال دوں گا۔ اور سسر صاحب کو بھی دھمکانا شروع کر دیا۔ سسر نے کہا بھائی ہو گئی ہے، اب تھوڑی میں بھیج سکتا ہوں، مار مار کے برگس نکال دوں گا، اگر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اتنے بندے لے آؤں گا، میرے پاس فتویٰ ہے۔ تو اس نے کہا فتویٰ تو میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہے، وہ تمہارے مولویوں کا فتویٰ ہے۔ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، مولویوں کو نہیں مانتا۔ یہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سب معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ ان صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہہ رہے میں پریشان ہوں، وہ تو قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو فتوے کی بات ہی نہیں کرتا۔ تو میں نے ٹائم دے دیا، آ جائیں۔ وہ کہہ رہے میں ملنا چاہتا ہوں، ملے۔ یہاں 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہاں کے بیٹھے کہنے لگے میں پریشان ہوں، طلاق تو ہو گئی ہے، حالانکہ ایسی صورت میں تو لڑکی والے چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن اس میں اللہ کا خوف۔ میں نے کہا دیکھیں طلاق تو ہو گئی ہے، بیٹی کو واپس بھیجا تو یہ زنا ہے، زنا حرام کاری ہے۔ کہنے لگے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے میرا جو داماد تھا، اب تو نہیں ہے۔ کہنے لگے جو داماد ہے، میں نے کہا ہے نہیں، تھا۔ کہ وہ کہہ رہے، میں نے کہا اس کو یہ گنتی کس نے سکھائی؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں کراچی میں ادارہ ہے، فلاں وہاں اہل حدیث مفتی بیٹھتے ہیں، انہوں نے۔ مجھے یاد آیا ان سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے، ان مفتی صاحب سے، انہوں نے پہلے بھی اس قسم کا فتویٰ دیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی اس قسم کا فتویٰ دیا تھا، اسی قسم کا کیس ہوا تھا، لڑکی والے میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان مفتی کے پاس مجھے ڈائریکٹ لے جائیں، میری بات کرا دیں، وہ کون سی حدیث ہے قرآن کی، وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مجلس میں 3 دی تو 1 ہوں گی، مجھے دکھا دیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ تو لکھا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ حدیث کوٹ کی بھی ہے۔ تو میں نے کہا یہ لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، اس کو سمجھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے۔ لکھی ہوئی حدیث میں نے کہا مجھے زبانی یاد ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، مگر اس حدیث کا یہ مطلب کہیں سے بھی نہیں نکلتا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور جو حدیثیں نہیں لکھی ہوئی جن سے یہ نکلتا ہے کہ 3 طلاق چاہے ایک مجلس کی ہو 3 ہی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیس سیم ہو چکا ہے، میں پہلے ان کے پاس جا چکا ہوں، ان سے میری بات ہوئی ہے کہ حضرت آپ نے فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، تو اور دعویٰ یہ ہے کہ میں نہ حنفی ہوں، نہ شافی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، تو ذرا دکھا دیں قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جو صاحب مجھے لے کر جا رہے تھے ان سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ان مفتی صاحب کو یہ نہ بتانا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لا رہا ہوں، ورنہ وہ ٹائم دیں گے ہی نہیں۔ ایک لفظ نپاتولہ بتا رہا ہوں آپ کو، غلط بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ورنہ وہ ٹائم آپ کو دیں گے ہی نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کہیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں کسی مولوی سے اس ٹاپک پر بات کرنا حرام ہے، بھاگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ان سے کہنا ایک جاہل آدمی آ رہا ہے اور کافی متاثر ہے آپ سے۔ متاثر تو تھا میں، ان کی جہالت سے کافی متاثر تھا، جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ سے بہت کیا کہتے ہیں انسپائر ہوا ہے وہ نا، بہت متاثر ہے اور کہہ رہے کیا زبردست فیصلہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، پھر ٹائم دیں گے۔ بلکہ اگر یوں کہہ دو نا کہ 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے فتویٰ لینے، پھر تو خود آ جائیں گے گھر پہ، بتاؤ بھائی کس کو حلال کروانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کہا ان سے کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں، ہم ہیں بھی کوئی اتنے بڑے کیا عالم نہیں ہے، بس چند 2-4 باتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ پڑھی ہوئی ہیں 2-4 ہی پڑھی ہوئی ہوں کافی ہیں۔ تو مجھے وہ لے گئے
ٹائم لے لیا, فون پہ بات چیت ہو گئی, اس ٹائم پہ آ رہے ہیں وہ. میں نے بھی ایسے ہی شلوار کا ایک پائنچا اوپر ایک پائنچا, جیسے عام طور پہ میرا حلیہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ٹوپی ایسے جیسے ٹیشو پیپر سر پہ رکھا ہوا ہے, ایسے الجھل سے بن کے پہنچ گئے, کیونکہ یہ لباس دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, یہ صحیح نہیں, یہ سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے تھوڑی سی. تو وہ جو مفتی صاحب تھے, میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ماشاءاللہ بڑی داڑھی ان کی, سفید داڑھی, بزرگ تھے وہ. تو مجھے تو ان کی عمر دیکھ کے شرم آئی کہ میں ان سے کیسے بات کروں, بزرگوں کا احترام ہے شریعت میں. میں نے کہا اگر میں بات نہیں کروں گا تو پھر اتنی دور سفر کر کے آئے, اور یہ بہرحال ان کی خدمت میں جا کے بیٹھے. ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, یہ ہے, اور اس میں آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ 3 دی ہیں, جو ہوئی کتنی ہیں, 1 ہوئی ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض تھا کہ میں آپ کی نسبت بہت ہی جاہل آدمی ہوں, آپ کسی مسلک کو تو مانتے نہیں, نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی, آپ کا دعویٰ ہے کہ صرف قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہوں, تو ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ یہ فتوے کی دلیل دے دیجئے مجھے. فوراً انہوں نے حدیث پڑھی, مجھے پتا تھا کہ یہ والی پڑھیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسنتين من خلافتي وفي زمن ابي بکر وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ عنہ تحسب واحدة. فلما رأى عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم انات فلو امضاه عليهم فامضاه عليهم. ممکن ہے 2-4 الفاظ لفظ کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں طلاق دینے میں, تو سوچا کیوں نہ ہم ان کو ان پہ نافذ کر دیں, لہذا حضرت عمر نے ان پہ نافذ کر دی. کہنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں تو 3 ایک ہوتی تھیں, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر کے دور میں 3 کتنی ہونے لگی, 3. تو میں نے کہا اس حدیث کا مطلب تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کا آپ مجھے جواب دے دیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نستمتع في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفي زمن ابی بکر وصدرا من خلافت عمر فنهانا عنه عمر. ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے عورتوں سے, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر کے دور میں بھی. عمر نے پابندی لگا دی. میں نے کہا اس حدیث کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جو اس کا جواب ہے وہی اس کا بھی جواب ہے. کہنے نہیں عمر نے پابندی نہیں لگائی تھی. میں نے کہا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی تھی. تو یا تو آپ کہیں جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متع اسلام میں حلال ہے, عمر نے پابندی لگائی ہے, تو آپ کہیں کہ متع اصل میں حلال ہے, عمر نے پابندی لگائی, ہم عمر کی پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اور متع کے حلال ہونے کا بولو بھائی فتویٰ دیتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے 3 طلاقیں نبی کے دور میں بھی ایک, ابو بکر کے دور میں بھی ایک. کس نے 3 قرار دیا ان کو؟ عمر نے. اس پابندی کو مانتے ہو تو اس کو بھی, اس کو نہیں مانتے تو اس کو بھی نہیں مانو. یہ جب ہے جب یہ مان لیا جائے کہ نبی کے دور میں واقعتاً ایک مجلس کی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا, ورنہ اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. دوسرا میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نبی کے دور میں ایک سمجھا جاتا تھا, یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے پھر آپ اس کا مطلب بتا دیں. میں نے کہا آپ کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے کہیں کہ مجھے نہیں آتا, پھر میں بتاؤں گا. مجھے اس کا مطلب نہیں آتا, مانے تو صحیح نا کہ مجھے نہیں آتا, میں نے خام خواہ میں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. لیکن بزرگ تھے, وہ احترام, شریعت میں احترام ہے بوڑھے آدمی کا, اس لیے میں نے یہ طرز اختیار نہیں کیا, بلکہ ان سے میں نے عرض کیا کہ نبی کے دور میں بھی علی الاطلاق ہر قسم کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, لیکن سمجھتا کون تھا؟ نبی سمجھتے تھے یا صاحب علم صحابہ؟ اس حدیث کا اس میں تذکرہ, اس بات کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. میں یہ بھی ٹاپک میرا اصل موضوع نہیں ہے, اس لیے میں جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک مجلس کیا 3 سالوں کی 3 طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. عدت کے اندر عدت کے اندر اگر کوئی 1000 طلاقیں بھی دے دیتا اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس سے منقول ہے. رجوع کا حق ہوتا تھا عدت سے پہلے چاہے 1000 طلاقیں بھی دے دیں.
جیسے کہ متع اسلام سے پہلے حلال سمجھا جاتا تھا نا، تو قرآن نے حدیث نے متع کو حرام کیا، مگر بعض صحابہ کو متع کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوا، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں۔ وہ حلال سمجھتے رہے، ابو بکر کے دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی، تو حضرت عمر نے یہ جو پابندی لگائی تھی، اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا، بلکہ جو کام اللہ کے نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس اعلان کو روکنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اسی طرح وہ صحابہ جن کو یہ علم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد اللہ نے رجوع کا حق ہم سے واپس لے لیا ہے، وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اکٹھی کتنی بھی طلاقیں دے دو مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے، لہذا وہ یہ سمجھتے رہے۔ حضرت عمر نے قانون اور کلیہ بنا دیا، پابندی لگا دی علی الاطلاق، کہ اب اگر کوئی 3 دے گا تو اس کی 1 نہیں سمجھی جائیں گی۔ اس پر بولنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی۔ پھر میں نے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھنا شروع کی، جن سے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، ان عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ان کو بتایا صحیح سند کے ساتھ، کہ ان کا اپنا فتویٰ یہ، ان کو کوئی ان کے پاس آتا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کے تو وہ کتنی نافذ کرتے؟ 3 نافذ کرتے۔ تو جب یہ میری بات چیت شروع ہوئی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ سے پہلے ٹائم لیا تھا ہم نے فون پہ، اسی بنیاد پر کہ آپ ٹائم دیں گے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو اب آپ اس ٹاپک پر بات کریں۔ ابھی میں نے تو آپ کی دلیل کا جواب دیا ہے، ابھی میں نے اپنی دلیل تو آپ کے سامنے پیش کی نہیں ہے، اور اس کے اور بھی جوابات ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یوں ہے تو فلانا ہے، تو ایسے کریں آپ ریٹن لکھ کے دیں، میں ریٹن جواب دوں گا۔ اب بیٹھ جاؤ قلم لے کے لکھتے رہو، SMS بازیاں کرتے رہو بیٹھ کے۔ SMS دیکھا نا جماعت المسلمین والے کتنے بھیجتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ کے بات کرو تو ایک اور SMS آ جائے گا۔ SMS پہ بات کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، پیکج کرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ بزرگ تشریف لے گئے، لیکن 15-20 منٹ کی بات سے اتنا فائدہ ہو گیا کہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ گڑبڑ ہے، یہ سیٹنگ صحیح نہیں لگ رہی، قرآن حدیث کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فائدہ تو ہو گیا بہرحال۔ تو وہ جو 2-4 دن پہلے میرے پاس صاحب آ گئے، انہوں نے جو پتہ بتایا تو وہ وہی صاحب نکلے۔ میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں میرے سے کبھی بھی ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، لہذا آپ اتنا کر لیں کہ آپ اپنے داماد کو میرے پاس لے آئیں، جو تھا اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو کسی زمانے میں آپ کا داماد تھا اس کو لے آئیں، اس کو میں قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں گا، اور اس کو میں چند سوالات دے دوں گا اور کہوں گا کہ جاؤ اپنے ان مولوی صاحب سے ان سوالات کا جواب پوچھو۔ امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات وی کلش کر صدقہ وفا کا